بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ اما بعد وإن لم يعين الشرع له وقتا فإنه لا يتعين الوقت له بتعيين العبد حتى لو عين العبد أياما لقضاء رمضان لا تتعين هي للقضاء ويجوز فيها صوم الكفارة والنفل ويجوز قضاء رمضان فيها وغيرها. ومن حكم هذا النوع أنه يشترط تعيين النية لوجود المزاحم. صاحب اصول الشاشی اس عبارت کے اندر مأمور بھی موقت مضیق کی دوسری قسم کو بیان کر رہے ہیں. مأمور بھی موقت مضیق اس مأمور بھی کو کہتے ہیں کہ جس میں وقت مأمور بھی کے لیے معیار ہوتا ہے. اس کی ہم نے دو قسمیں بیان کی تھی. ایک تو یہ کہ وقت مأمور بھی کے ساتھ خاص اور متعین ہو، اور دوسری قسم وقت مأمور بھی کے ساتھ خاص اور متعین نہ ہو. اسی دوسری قسم کو یہاں صاحب اصول شاشی بیان کرنے والے ہیں. دیکھو، شریعت کی جانب سے اگر مأمور بھی موقت مضیق کے لیے وقت متعین نہ ہو، شریعت کی جانب سے اگر مأمور بھی موقت مضیق کے لیے وقت متعین نہ ہو، جیسے رمضان کے روزوں کی قضا یا کفارے کے روزے، ان کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی وقت ان کے لیے خاص نہیں. آدمی جب جی چاہے تب قضا روزہ رکھ سکتا ہے، جب جی چاہے تو کفارے کے روزے رکھ سکتا ہے، کیونکہ کفارے اور قضا کی جو آیتیں ہیں نا وہ مطلق ہے، اس کے اندر کسی وقت کو خاص نہیں کیا گیا. دیکھو، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 184 میں ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. کہ دیکھو، رمضان کے روزے تمہیں رکھنے ہیں، لیکن اگر تم سفر میں ہو یا بیمار ہو تو تم اگر روزے نہ رکھنا چاہو تو کوئی حرج نہیں، مت رکھو، قضا کر لو. قضا کب کرنا ہے؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دنوں کے اندر تعداد کو پورا کرنا ہے. اب وہ دوسرے دن کون سے دن ہیں اس کی کوئی تعین شریعت نے کی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ جو قضا روزے ہوتے ہیں نا، شریعت کی جانب سے ان قضا روزوں کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، کوئی وقت متعین نہیں. آدمی جب چاہے وہ روزے رکھ سکتا ہے. پیر کو چاہے پیر کو رکھ سکتا ہے، منگل کو چاہے منگل کو رکھ سکتا ہے، محرم میں چاہے محرم میں رکھ سکتا ہے، سفر میں چاہے تو سفر میں رکھ سکتا ہے. جب آدمی چاہے تب آدمی وہ روزے رکھ سکتا ہے. کفارے کی جو آیت ہے وہ بھی اس طرح مطلق ہے. آپ دیکھو، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، کہ آدمی اگر قسم توڑ دے تو اس کو کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. پہلے تو مالی کفارہ ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی مالی کفارے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو بدنی کفارہ کیا ہے؟ ثلاثتی ایام کے روزے، ثلاثتی ایام کے 3 دن روزے آدمی کو رکھنے. اب وہ 3 دن روزے کب رکھنے، ایسی کچھ تعین آیت میں ہے کہ بھائی محرم کو رکھنے، سفر کو رکھنے. آدمی جب چاہے تب وہ روزے رکھ سکتا ہے. تو یہ جتنے بھی قضا روزے ہوتے ہیں رمضان کے، اور یہ جو کفارے کے روزے ہوتے ہیں، یہ مأمور بھی موقت مضیق کے قبیل سے ہیں. اور وہ ایسے مأمور بھی موقت مضیق ہیں کہ شریعت کی جانب سے مأمور بھی کے لیے کوئی وقت متعین اور خاص نہیں. یہ مأمور بھی موقت تو کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے لیے ایک خاص وقت ہے کہ ان خاص وقت کے اندر اس کو ادا کرنا ہوتا ہے. اگر اس خاص وقت کے اندر اس کو ہم ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم ادا سے محروم ہو جائیں گے، پھر اس کو قضا ہی کرنا پڑے گا. جیسے رمضان کے قضا روزے جو ہیں، کفارے کے جو روزے، کیا آدمی ان کو رات کے وقت رکھ سکتا ہے؟ رات کے وقت نہیں رکھ سکتا ہے. دن کا وقت اس کے لیے متعین ہے نا. تو یہ موقت ہوا. مضیق کیوں ہوا؟ کیونکہ یہاں پر وقت مأمور بھی کے لیے معیار ہے. وقت مأمور بھی کے لیے معیار اس طرح ہے کہ مأمور بھی ادا کرنے کے بعد، وقت کے اندر مأمور بھی کو ادا کرنے کے بعد وقت باقی نہیں رہتا، وقت ختم ہو جاتا ہے.
मामूर भी जैसे ख़त्म होता है ऐसा वक्त ख़त्म होता है, वक्त जैसा ख़त्म होता है ऐसा मामूर भी ख़त्म होता है, तो वक्त बचता नहीं है ना, तो ये मामूर भी ही मुवक्कत मुदय्यक। अब कज़ा रोज़े आदमी जब चाहे तब रख सकता है, कफ़ारे के रोज़े आदमी जब चाहे तब रख सकता है, जोन सा दिन चाहे रख सकता है, जोन से महीने में रखना चाहे रख सकता है। तो इसलिए यहाँ हम ये कहेंगे कि शरीयत की जानिब से इनके लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, इनकी आयतें ही मुतलक है, उनके अंदर किसी वक्त की शरात नहीं है। लिहाजा इस वजह से मामूर बिही मुवक्कत मुदय्यक की जो ये किस्म है ना, जिसमें शरीयत की जानिब से मामूर बिही के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, इसका हुक्म माँ कबल की जो किस्म थी उससे अलग होगा। हाँ, ये बात आदमी को मलहूज रखनी चाहिए कि कज़ा रोज़े आदमी जब चाहे तब रख सकता है, कफ़ारे की भी रोज़े आदमी जब चाहे तब रख सकता है, नफिल रोज़े भी आदमी जब चाहे तब रख सकता है, इसके अंदर इतलाक़ है। लेकिन अय्याम मनहिया के अंदर रोज़े रखने की इजाज़त नहीं। अय्याम मनहिया कितने हैं? साल के अंदर 5 दिन ऐसे हैं कि जिन 5 दिनों के अंदर रोज़ा रखना हराम है। वैसे तो रोज़ा इबादत है, लेकिन 5 दिन ऐसे हैं कि उन 5 दिनों के अंदर रोज़ा रखना हराम है। ईद उल फित्र को रोज़ा रखना हराम है, और इसी तरह ईद उल अदहा को रोज़ा रखना हराम है। 5 दिन में से 2 दिन हुए, तो इन 2 दिनों के अंदर हम कज़ा रोज़ा भी नहीं रख सकते, इन 2 दिनों के अंदर कफ़ारे की रोज़े और नफिल रोज़े भी हम नहीं रख सकते, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ना, तबरानी के अंदर उम्दा सनद है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद के हवाले से वो रिवायत मनकूल है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौमीन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रोज़ों से मना फरमाया। ये 2 रोज़े कौन से रोज़े थे? तो इब्न खुज़ैमा ने हज़रत आयशा के हवाले से एक सही रिवायत बयान की है, जिसके अंदर हज़रत आयशा ने ये सराहत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रोज़ों से मना फरमाया, और वो 2 रोज़े ईद उल अदहा का रोज़ा है और ईद उल फित्र का रोज़ा है। लिहाजा इन 2 दिनों के अंदर हम कज़ा रोज़ा भी नहीं रख सकते, नफिल रोज़ा भी नहीं रख सकते, कफ़ारे के रोज़े भी नहीं रख सकते, किसी भी किस्म का कोई रोज़ा हम इन दिनों के अंदर नहीं रख सकते। हाँ, इनके अलावा जो दिन है इनके अंदर हम रख सकते हैं, अय्याम मनहिया के अलावा, लेकिन अय्याम मनहिया के अंदर हम रोज़े नहीं रख सकते। 2 अय्याम मनहिया मैंने आप लोगों के सामने बयान किए, नंबर 1 ईद उल फित्र और नंबर 2 ईद उल अदहा। इसी तरह ईद उल अदहा के बाद के जो 3 दिन हैं ना, अय्याम तशरीक, 11वीं ज़िलहिज्जा, 12वीं ज़िलहिज्जा, 13वीं ज़िलहिज्जा, तो इन 3 दिनों के अंदर भी रोज़ा रखना हराम है। हमारे नज़दीक इन 3 दिनों के अंदर रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं। तो 5 दिन हुए ना, ईद उल फित्र और फिर ईद उल अदहा और उसके बाद के 3 दिन, तो इस तरह 5 दिन हुए। अय्याम तशरीक यानी 11वीं ज़िलहिज्जा, 12वीं ज़िलहिज्जा और 13वीं ज़िलहिज्जा को भी रोज़ा रखना हराम है। वजह इसकी है कि इमाम अहमद और इमाम इब्न खुज़ैमा ने एक सही रिवायत बयान की है अली के हवाले से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहा लैसत अय्याम सियामिन इन्नहा अय्याम अक्लिन व शुर्बिन व ज़िक्रिन, कि ये जो अय्याम तशरीक है ना ये रोज़े के अय्याम नहीं है, ये तो खाने के अय्याम है, पीने के अय्याम है, ज़िक्र करने के अय्याम है। अबू दाऊद की एक सही रिवायत है जिसके अंदर अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बयान करते हैं कि एक दिन अय्याम तशरीक के मौके पर मैं अपने वालिद हज़रत अम्र इब्न अल-आस के पास गया और मैंने उनको पाया कि वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। उन्होंने जब मुझे देखा नहीं तो उन्होंने कहा, ए अब्दुल्ला तू भी आ, हम साथ में खाते हैं। तो उस वक्त अय्याम तशरीक चल रहे थे और हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, इन्नी साइमुन, में रोज़े से हूँ। तो उनके अब्बा अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस के जो वालिद साहब है अम्र इब्न अल-आस, उन्होंने कहा कि तूने अय्याम तशरीक के अंदर रोज़े रखे, तुझे मालूम नहीं कि ये अय्याम वो अय्याम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन अय्याम के अंदर रोज़ा रखने से मना फरमाया और हुजूर ने हमको हुक्म दिया है कि हम इन अय्याम में रोज़े न रखें। हाज़िहिल अय्याम अल्लती नहाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सियामिहिन्ना व अमरना बिफ़ित्रिहिन्ना। इससे भी ये बात मालूम होती है कि 13वीं ज़िलहिज्जा, 12वीं ज़िलहिज्जा, 11वीं ज़िलहिज्जा को भी रोज़ा रखना हराम है, जिस तरह ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा को रोज़ा रखना हराम है। तो आदमी कज़ा रोज़े रखे,
جب چاہے تب رکھے. آدمی کفارے کے روزے رکھے, نفل روزے رکھے, جب چاہے تب رکھے, لیکن ایام منہیہ کے اندر روزے رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا. ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی اجازت نہیں. اسی طرح اگر کوئی عورت ہو تو اس عورت کے لیے اجازت نہیں کہ وہ نفاس کی حالت میں یا حیض کی حالت میں روزے رکھے. تو قضا کے روزے جب وہ رکھنا چاہے تب رکھ سکتی ہے, لیکن نفاس اور حیض کی حالت میں وہ روزے نہیں رکھ سکتی. قضا کے روزے اور کفار کے روزے بھی کیوں نہ ہو, کیونکہ بخاری کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی, الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم, کہ کیا یہ معاملہ نہیں کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو وہ نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت کے لیے حیض کی حالت میں نہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے نہ روزہ رکھنے کی اجازت ہے, اور حائضہ عورت کے لیے اور وہ عورت جو نفاس کے خون میں مبتلا ہے اس کے لیے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اس پر تو اجماع امت قائم ہے. اجماع امت اس پر قائم ہے, اور یہ بہت بڑی دلیل ہے. مسلم کے اندر سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, کننا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ, کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم روزے کی قضا کریں, لیکن ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ ہم نماز کی قضا کریں. روزے کی قضا کب کریں گی وہ عورتیں؟ اس وقت جب روزہ ان سے چھوٹے گا, جب روزہ ان سے چھوٹے گا. اور یہ جو حدیث ہے اس کے سیاق و سباق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت کے لیے حالت حیض کے اندر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, بلکہ اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے. ہاں, روزہ وہ نہیں رکھے گی تو پھر وہ روزوں کی قضا کرے گی ان کے تعداد کے کم ہونے کی وجہ سے, اور نماز کی قضا اس لیے نہیں کرے گی کیونکہ نماز کی تعداد پھر بہت زیادہ ہو جائے گی, عورتوں پر یہ دشواری کا باعث بنے گا. خیر, حائضہ عورت کے لیے اور وہ عورت جو نفاس کے اندر مبتلا ہے اس کے لیے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں. اس پر امت کے علماء کا اجماع منقول ہے. ابن عبد البر, امام نووی, ابن رشد, ابن تیمیہ سب نے اجماع نقل کیا ہے کہ حائضہ عورت کے لیے اور وہ عورت جو نفاس کے خود میں مبتلا ہے اس کے لیے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں. تو قضا روزے رکھے, شریعت نے اس کو مطلق رکھا ہے, تو جب چاہے قضا روزے اور کفارے کے روزے آدمی رکھ سکتا ہے, عورت رکھ سکتی ہے, لیکن ایام منہیہ کا خاص خیال ہو, اور اگر وہ عورت ہو تو حالت حیض اور حالت نفاس کے اندر وہ روزے نہ رکھے. ان ایام میں روزے رکھنے کی اجازت نہیں. اب یہاں مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ جب قضا روزوں کے لیے اور کفارے کے روزوں کے لیے کوئی وقت شریعت کی جانب سے متعین نہیں ہے, ہم جب چاہیں تب رکھ سکتے ہیں, لہٰذا اب بندے کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایک وقت قضا روزوں کے لیے یا کفارے کے روزوں کے لیے متعین کر دے. اگر وہ متعین کرے گا بھی تب بھی متعین ہوگا نہیں. کسی بندے میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے مطلق حکم کو مقید کر دے. کہاں بندہ کہاں اللہ. اللہ نے جب یہ بات کی ہے کہ تم جب چاہو تب قضا کے روزے رکھ سکتے ہو, کفارے کے روزے رکھ سکتے ہو, لہٰذا بندے کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کوئی دن قضا کے روزوں کے لیے متعین کر دے کہ مثلا جب بھی پیر منگل آئے گا تو میں رمضان کے روزوں کی قضا کروں گا, جب بھی پیر منگل آئے گا تو میں کفارے کے روزے رکھوں گا. متعین کرنا اس کے لیے جائز نہیں, کیونکہ شریعت نے حکم دیا ہے نا کہ جب چاہو تب رکھو. تو پھر اب تم پیر منگل کو تمام دنوں سے خاص کیوں کر رہے ہو, تم کیوں متعین کر رہے ہو؟ چنانچہ اگر کوئی آدمی متعین کر بھی لیتا ہے چند ایام کو رمضان کی قضا کے لیے, کفارے کی ادائیگی کے لیے, تو قضا اور کفارے کے لیے ایام متعین نہیں ہوں گے, اور جب یہ متعین نہیں ہوں گے تو پھر آدمی ان ایام کے اندر متعین شدہ روزے رکھنا چاہے تب بھی روزے رکھ سکتا ہے. نہ اگر ان متعین شدہ روزوں کے علاوہ کوئی اور روزہ رکھنا چاہے وہ تو بھی رکھ سکتا ہے, کیونکہ وہ ایام ان روزوں کے لیے متعین نہیں ہوئے جن روزوں کی اس نے نیت کی. ٹھیک ہے, دیکھو رمضان کا مسئلہ کیسا ہے کہ رمضان کا مہینہ رمضان کے روزوں کے لیے متعین ہے, لہٰذا اگر ان دنوں کے اندر ماہ رمضان میں کوئی آدمی رمضان کے روزے کے علاوہ
کوئی نفل روزہ رکھنے کی نیت کرے یا واجب روزے کی نیت کرے، قضا روزے کی نیت کرے، کفارے کی نیت کرے، تو رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا، وہ روزہ ادا نہیں ہوگا جس کی اس نے نیت کی، کیونکہ ماہ رمضان کے لیے متعین ہے۔ قضا روزے کے لیے شریعت نے کوئی وقت متعین نہیں کیا، کفارے کے روزوں کے لیے شریعت نے کوئی وقت متعین نہیں کیا، لہٰذا آدمی جب چاہے تب ادا کر سکتا ہے۔ تو اب اگر خود بندہ اپنی طرف سے شریعت کے مطلق حکم کو مقید کرتا ہے اور وہ دنوں کی تعین کر لیتا ہے کہ ان دنوں کے اندر میں قضا روزے ہی رکھوں گا، ان دنوں کے اندر میں کفارے کے روزے ہی رکھوں گا، تو بندے کو اس کا اختیار نہیں، وہ ایام متعین ان کے لیے ہوں گے نہیں۔ تو جب متعین ہوئے ہی نہیں ہے تو آدمی قضا روزہ رکھنا چاہے تب بھی رکھ سکتا ہے، کفارہ کا روزہ رکھنا چاہے تب بھی رکھ سکتا ہے، نفل روزہ رکھنا چاہے تب بھی رکھ سکتا ہے، روزہ نہ رکھنا چاہے تب بھی کوئی حرج نہیں، دن کو افطار میں گزار دیا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ دن روزوں کے لیے متعین ہوا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا کسی آدمی نے کسی مخصوص دن کو قضا روزے کے لیے متعین کیا، پھر جب وہ دن آیا تب اس نے قضا روزہ رکھ لیا تو بھی کفایت کر جائے گا، اور اگر اس نے قضا روزہ نہیں رکھا اس دن میں بلکہ کفارے کا روزہ رکھ لیا تب بھی کوئی حرج نہیں، نہ اگر کفارے کا روزہ بھی نہیں رکھا، نفل روزہ رکھا تب بھی کوئی حرج نہیں، نہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھا تب بھی کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایام جو ہیں وہ قضا روزوں کے لیے متعین نہیں ہوئے، کیونکہ شریعت نے جب اس کو مطلق رکھا ہے تو بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ شریعت کے مطلق کو مقید کرے۔ اسی وجہ سے تو ان ایام میں جن ایام کو اس نے قضا روزوں کے لیے متعین کیا، اگر وہ قضا روزہ رکھنا چاہے تب بھی کوئی حرج نہیں، نہ اگر وہ قضا روزے ان ایام کے علاوہ کسی دوسرے ایام کے اندر رکھنا چاہے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ آگے مأمور بھی موقت مضیق کہ جس کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی وقت متعین نہ ہو کا ایک اور حکم بیان ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں اصل نیت ضروری ہے، لیکن اصل نیت کے ساتھ تعین بھی ضروری ہے۔ اس میں فقط اصل نیت سے کام نہیں چلے گا بلکہ تعین بھی کرنی ہوگی۔ مأمور بھی موقت مضیق کی پہلی قسم کے اندر تعین کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کہ خود وقت مأمور بھی کی تعین کر رہا تھا اور وہاں مزاحم موجود نہیں تھے، لیکن مأمور بھی موقت مضیق کی جو دوسری قسم ہے اس کے اندر شریعت کی جانب سے کوئی وقت مأمور بھی کے لیے متعین نہیں ہوا۔ جب شریعت کی جانب سے کوئی وقت مأمور بھی کے لیے متعین نہیں ہوا ہے تو یہاں ان ایام اور ان اوقات میں مخصوص مأمور بھی کی ادائیگی کا بھی احتمال ہے، اور اس کی جنس کے جو دوسرے روزے ہیں ان کی ادائیگی کا بھی احتمال ہے۔ مزاحم پایا گیا، بھیڑ پائی گئی کہ ایک وقت کے اندر مأمور بھی موقت مضیق کی ادائیگی کا بھی احتمال ہے، اور یہ احتمال بھی ہے، یہ بھیڑ بھی موجود ہے کہ وہ مأمور بھی موقت مضیق ادا نہ کیا جائے بلکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ ادا کیا جائے جو اسی کی جنس کا ہو۔ تو جب اس طرح احتمالات موجود ہیں تو ان احتمالات کو دور کرنے کے لیے، بھیڑ کو دفع کرنے کے لیے ایک روزے کو متعین کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا جب آدمی قضا روزہ رکھنا چاہے تو آدمی کے لیے نیت کرنا ضروری ہوگا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اللہ کی عبادت کے لیے، اور روزے سے یہاں پر میری مراد قضا روزہ ہے۔ قضا روزہ کہے گا نہیں تب اس وقت کے اندر جو نفل روزہ ادا کرنے کا احتمال ہے وہ دور ہوگا، جو کفارے کا روزہ ادا کرنے کا احتمال ہے وہ دور ہوگا، اس لیے آدمی کے لیے تعین کرنا ضروری ہے۔ مزاحم جب موجود ہوتا ہے تب تعین نیت ضروری ہوتی ہے، یہاں مزاحم موجود ہے اس لیے تعین نیت ضروری ہوگی۔ بلکہ قضا روزہ ہو، کفارے کا روزہ ہو تو نیت کی جو تعین ہے وہ رات سے ہی کرنا ضروری ہوگا، یعنی طلوع صبح صادق سے پہلے نیت کر لینا ضروری ہوگا۔ نسائی کے اندر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ روزے نہیں ہیں ان کے لیے جو صبح صادق سے پہلے نیت نہ کریں۔
تو یہاں پر احناف کون سے روزے مراد لیتے ہیں؟ قضا روزے اور کفارے کے روزے. تو یہ روزے رات سے ہی کرنا ضروری ہے، صبح صادق سے پہلے، تاکہ وہ دن جو ہے وہ اس مخصوص روزے کے لیے متعین ہو جائے، کیونکہ اس دن کے اندر اس مخصوص روزے کا بھی احتمال ہے، دوسرے روزے کا بھی احتمال ہے. اور جب آدمی عبادت انجام دے رہا ہو تو جو مقصود عبادت ہے اس کو الگ کرنا ان عبادتوں سے جو غیر مقصود ہے بہت ضروری ہے، اور وہ تعین نیت کے ذریعے سے ہوگا. اس سے تعین نیت کے ذریعے سے ہم ہماری مقصود عبادت کو الگ کریں گے دیگر عبادتوں سے، تاکہ اس میں خلوص پایا جائے، اخلاص پایا جائے، جو عبادت کی قبولیت کے لیے نہایت ضروری ہے. ترجمہ کر لیتے ہیں. اور اگر شریعت نے روزے کے لیے کوئی وقت متعین نہ کیا ہو تو یقیناً وقت روزوں کے لیے متعین نہیں ہوگا بندے کا متعین کر لینے سے بھی. یہاں تک کہ اگر بندے نے چند ایام متعین کر لیے رمضان کی قضا کے لیے تو یہ ایام قضا کے لیے متعین نہیں ہوں گے، اور ان ایام کے اندر کفارے کا روزہ رکھنا چاہے تب بھی رکھ سکتا ہے، نفل روزہ رکھنا چاہے تب بھی رکھ سکتا ہے، یعنی قضا کے علاوہ دیگر روزے رکھنا چاہے تب بھی رکھ سکتا ہے. بلکہ قضاء رمضان ان ایام متعینہ کے اندر رکھنا بھی جائز ہے، اور ان کے علاوہ دوسرے ایام کے اندر بھی قضاء رمضان جائز ہے. مأمور بھی موقت مضیق کہ جس کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی وقت متعین نہ ہو کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ نیت کی تعین شرط ہے مزاحم کے پائے جانے کی وجہ سے. جب وقت مخصوص مأمور بھی کے لیے متعین نہیں ہے تو اس وقت کے اندر دیگر اعمال جو اسی کے جنس کے ہیں ان کا احتمال ہے، ان احتمالوں سے مقصود عبادت کے احتمال کو الگ کرنا اور دیگر احتمالوں کو دفع کرنا ضروری ہے، اور یہ ہوگا تعین سے. اس سے تعین نیت عبادت میں ضروری ہے تاکہ عبادت میں خلوص پایا جائے، اور خلوص عبادت کے اندر بہت ضروری ہے، تبھی تو عبادت مقبول ہوتی ہے. ثم للعبد ان يوجب شيئا على نفسه مؤقتا او غير مؤقت وليس له تغيير حكم الشرع. مثاله اذا نذر ان يصوم يوما بعينه لزمه ذلك ولو صامه عن قضاء رمضان او عن كفارة يمينه جاز لان الشرع جعل القضاء مطلقا فلا يتمكن العبد من تغييره بالتقييد بغير ذلك اليوم. جواب عن سؤال ولا يلزم على هذا ما اذا صامه عن نفل حيث يقع عن المنظور لا عما نوى لأن النفل حق العبد إذ هو يستبد بنفسه من تركه وتحقيقه فجاز أن يؤثر فعله فيما هو حقه لا فيما هو حق الشرع. عبارت حاضہ کے اندر صاحب اصول الشاشی ایک ضابطہ ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں. ضابطہ صاحب اصول الشاشی یہ بیان کرتے ہیں کہ بندے کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کر دے. بندے کے لیے یہ تو جائز ہے کہ وہ اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کر دے، خواہ متعین طریقے سے واجب کرے یا غیر متعین طریقے سے واجب کرے. متعین طریقے سے واجب کرے یعنی اگر میرا فلاں کام ہو گیا نا تو منگل کے دن میں روزہ رکھوں گا، تو یہاں پر اس نے منگل کے دن کو روزے کے لیے متعین کیا، اور اب جب منگل آئے گا تو روزہ رکھنا اس پر واجب ہوگا یا نہیں؟ کیا یہ اس پر پہلے سے واجب تھا؟ اس نے خود اپنا آپ پر اس کو واجب کیا. یہ متعین طریقے سے ایک عبادت کو اپنے اوپر واجب کرنا ہوا. اور کبھی ایک عبادت کو اپنے اوپر واجب کیا جاتا ہے غیر متعین طریقے سے. مثلا کوئی آدمی کہتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا نا تو کسی ایک دن کا روزہ رکھوں گا، تو اب ایک دن کا روزہ رکھنا اس پر لازم. کیا شریعت نے اس کو واجب کیا تھا؟ بندے نے خود اپنے آپ پر اس کو واجب کیا. جب بھی اب روزہ رکھنا چاہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. تو بندے کے لیے یہ تو جائز ہے کہ وہ اپنے اوپر کسی عبادت کو واجب کر دے، خواہ متعین طریقے سے واجب کرے یا غیر متعین طریقے سے واجب کرے. لیکن بندے کے لیے اس بات کی بالکل اجازت نہیں کہ وہ شریعت کے حکم کو بدلے. شریعت کے مطلق کو مقید کرنا، شریعت کے حکم کو بدلنا اس کے لیے بالکل بھی جائز نہیں. مثلا شریعت نے کسی چیز کو مطلق رکھا، جیسے رمضان کے روزے کی قضا یا کفارے کے روزے. شریعت نے اس کو مطلق رکھا ہے نا. میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے ثابت کر چکا ہوں کہ
رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں اگر وہ چھوٹ جائیں تو ان کی قضا کرنی ہے. اب قضا کرنی اس کا ثبوت کہاں سے ہوا؟ قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے ان دوسرے ایام میں تعداد پوری کرنی ہے. اب وہ کب ایام آئیں گے؟ تو آدمی جب روزے رکھنا چاہے تب روزے رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. شریعت نے حکم کو مطلق رکھا ہے. ہاں ایام منہیہ کے اندر روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، جیسے کہ یہ بات میں بیان کر چکا. نہ عورت کے لیے حالت حیض و نفاس میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے. کفارے کا جو روزہ ہے اس کا یہ مسئلہ یہی ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ نے کہا فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ کہ جو شخص کفارہ مالی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہاں پر بھی کوئی وقت متعین ہوا نہیں ہے، مطلق ہے، لہٰذا آدمی جب جی چاہے تب وہ روزے رکھ سکتا ہے. تو شریعت نے رمضان کے روزوں کی قضا اسی طرح کفارے کے جو روزے ہیں ان کو مطلق رکھا ہے. شریعت نے اجازت دی ہے کہ جب تمہارا جی چاہے تب ان روزوں کو تم ادا کرنا. لہٰذا اب بندوں کو اس کی اجازت بالکل نہیں ہوگی کہ وہ شریعت کے اندر جو مطلق چیز ہے نا وہ اس کو مقید کر دے اور اس کو مخصوص دنوں کے ساتھ خاص کر دے. یہ شریعت کے حق میں ایک تصرف ہے، اس کی اجازت نہیں. بندے کو یہ اختیار ہرگز نہیں ہوگا کہ قضا اور کفارے کے روزوں کو چند دنوں کے ساتھ خاص کر دے. اگر وہ خاص کرنے جاتا بھی ہے تو وہ ایام قضا کے لیے یا کفارے کے لیے جس واجب کو ادا کرنے کی اس نے نیت کی اس کے لیے وہ متعین نہیں ہوں گے تو نیت بھی کرنا ضروری ہوگا. ان ایام کے اندر اگر کوئی آدمی دوسرا روزہ رکھ لے، وہ واجب روزہ نہ رکھے جس کی اس نے نیت کی تو بھی کوئی حرج نہیں. اور جن واجب روزوں کے لیے اس نے ایام متعین کیے اگر ان متعینہ ایام میں ان روزوں کو ادا کیا جائے تو بھی چلے، نہ ان کے علاوہ دیگر ایام میں ان کو ادا کیا جائے تو بھی چلے، کیونکہ بندے کے لیے جائز نہیں شریعت کے حکم کو بدلنا. اب یہاں صاحب اصول الشاشی نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ منت مانتا ہے کہ وہ ایک متعین دن کو روزہ رکھے گا، مثلا منگل کا دن وہ روزہ رکھے گا، تو اب منگل کے دن روزہ رکھنا اس پر لازم تو ہو جائے گا برابر. لیکن اگر اس متعین دن کے اندر رمضان کا قضا روزہ وہ رکھنا چاہے یا یہ کہ اپنے قسم کا کفارہ روزے کی شکل میں وہ ادا کرنا چاہے تو یہ بھی جائز ہوگا. مسئلے کی شکل کیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے یہ منت مانی کہ میں متعین دن کا روزہ رکھوں گا، مثلا منگل کا دن کا روزہ رکھوں گا، تو منگل کے دن کا روزہ اس پر لازم ہو گیا. اگر اب وہ ادا نہیں کرتا تو قضا اس پر لازم آئے گی. ٹھیک ہے، تو اس کو تو چاہیے یہ کہ وہ منگل کے دن روزہ رکھ لے. لیکن اس آدمی نے منگل کے دن منت کا روزہ نہیں رکھا بلکہ منت مانے ہوئے روزے کے بجائے اس نے رمضان کا قضا روزہ رکھ لیا منگل کے دن. یا یہ کہ اس نے قسم توڑی تھی تو اس پر کفارہ مالی ضروری تھا، لیکن کفارہ مالی ادا کرنے سے وہ قاصر تھا، تو پھر 3 روزے اس کو کفارہ یمین کے رکھنے تھے تو اس نے ان 3 روزوں میں سے ایک روزہ منگل کے دن رکھ لیا. تو یہ جائز ہوگا یعنی یہ جائز ہوگا، یعنی قضا روزہ ادا ہو جائے گا اور کفارہ یمین ادا ہو جائے گا. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس نے اس دن کو منت کے لیے متعین کیا تھا لہٰذا منت والا روزہ ہی رکھنا اس میں ضروری تھا، اگر ہم ایسا کر دے رہے ہیں تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ ہم شریعت کے مطلق حکم کو مقید کر رہے ہیں. شریعت نے اجازت دی ہے کہ جب چاہو ایام منہیہ کے علاوہ قضا کے روزے رکھو، جب چاہو کفارہ یمین کی شکل میں روزے رکھو. شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں اس دن مت رکھو، اس دن تو میں نے منت مان لی ہے، اس کے علاوہ رکھو، تو یہاں پر ایک طرح کی تقید ہو رہی ہے، تخصیص ہو رہی ہے.
اور شریعت کے حکم کو اس طرح بندہ اپنے اختیار سے بدلے تو بندہ تو کتنا چھوٹا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، اس کے لیے اس کی اجازت نہیں۔ لہٰذا بندے کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ قضا اور کفارے کے روزوں کو اس منت مانے ہوئے متعین دن یعنی منگل کے علاوہ کے ساتھ مقید کر دے۔ بندے کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ قضا اور کفارے کے روزوں کو اس منت مانے ہوئے متعین دن یعنی منگل کے علاوہ کے ساتھ مقید کر دے۔ ہاں، منت مانے ہوئے دن میں نہیں رکھنا ہے، اس کے علاوہ کو رکھنا ہے، تو یہ تو مقید ہی کر دے انہیں ایک طرح سے، یعنی کسی دن کو نظر کے لیے متعین کر دے اپنی طرف سے ہیں، اور بقیہ دنوں کو جو اس کے علاوہ ہیں ان کو قضا کے لیے متعین کر دے۔ تو یہ تعین کر رہا ہے، اس چیز کو تعین کر رہا ہے، اس چیز کی تحدید کر رہا ہے جس چیز کو اللہ نے مطلق رکھا، بندے کو اس کا اختیار بالکل نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر منت مانے ہوئے دن قضاء رمضان وہ رکھ لیتا ہے، منت مانے ہوئے دن کفارہ یمین کی شکل میں وہ روزہ رکھ لیتا ہے، کوئی حرج نہیں، روزہ ادا ہو جائے گا۔ بندے کو قدرت نہیں کہ وہ قضا روزوں میں اور کفارہ یمین کے اندر تقید پیدا کرے۔ ایک دن نہیں رکھنا، بقیہ دن رکھنا ہے، یہ بھی ایک طرح کی تقید ہے، اگرچہ چھوٹی تقید ہے لیکن ہے تقید، یہ بھی اس کی اجازت نہیں، روزہ ادا ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھے؟ اب آخر میں ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ابھی ہمارے سامنے آیا کہ بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ قضا اور کفارے کے روزوں کو اس منت مانے ہوئے متعین دن کے علاوہ کے ساتھ مقید کر دے، یعنی کسی دن کو نظر کے لیے متعین کر دے اور بقیہ دنوں کو جو اس کے علاوہ ہیں ان کو قضا کے لیے متعین کر دے۔ بندے کو اس کی اجازت نہیں۔ اگر منت مانے ہوئے دن کے اندر بھی وہ قضا کا روزہ رکھ لیتا ہے، کفارے کا روزہ رکھ لیتا ہے، تو منت والا روزہ چلا گیا، قضا کا روزہ صحیح مانا جائے گا، کفارے کا روزہ صحیح مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو نفل روزوں کے اندر بھی تو یہی ہونا چاہیے نا۔ دیکھو، نفل روزے کے اندر بھی شریعت کی جانب سے اطلاق ہے یا نہیں؟ آدمی جب چاہے ایام منہیہ کے علاوہ نفل روزے رکھ سکتا ہے، پیر کو رکھنا چاہے پیر کو رکھ سکتا ہے، منگل کو رکھنا چاہے منگل کو رکھ سکتا ہے، محرم سفر جب بھی چاہے تب آدمی نفل روزے رکھ سکتا ہے۔ ہاں، بس یہ خیال رہے کہ ایام منہیہ کے اندر وہ روزے واقع نہیں ہونے چاہیے، ایام منہیہ کے اندر نفل روزوں کی اجازت نہیں، لیکن ان کے علاوہ نفل روزوں کے اندر تو چھوٹے نہیں کہ آدمی جب چاہے تب آدمی نفل روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس پر تو امت کے علماء کا اجماع ہے۔ تو اب جب اس کے اندر اطلاق ہے تو کیا بندے کے لیے یہ مناسب ہونا چاہیے کہ وہ اس کے اندر کچھ تغیر کرے یا اس کے اندر تقید کرے؟ اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا اگر کسی آدمی نے کسی دن کو منت کے لیے متعین کر دیا کہ میں منگل کے دن منت کا روزہ رکھوں گا، اور اس دن یعنی منگل کا دن جب آئے تب اگر وہ نفل روزہ رکھنا چاہے تو نفل روزہ ادا ہو جانا چاہیے، جس طرح قضا کا روزہ ادا ہو جاتا ہے، جس طرح کفارے کا روزہ ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ شریعت نے نفل روزوں کے اندر اطلاق رکھا ہے۔ جب شریعت نے نفل روزوں کے اندر اطلاق رکھا ہے تو بندہ ایک دن کو منت کے لیے مخصوص کر کے بقیہ دنوں کو نفل کے لیے متعین کر دے، یہ تو ایک تقید ہوا، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اسے۔ لہٰذا نفل روزہ منت مانے ہوئے دن کے اندر وہ رکھے تو اس کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فتوے کی کتابوں کے اندر یہ ہے کہ اس صورت میں نفل روزہ ادا نہیں ہوگا بلکہ منت مانا ہوا روزہ ہی ادا ہوگا۔ جس طرح رمضان کے مہینے کے اندر کوئی شخص رمضان کے روزے کی نیت کرنے کے بجائے کسی واجب آخر کی نیت کر لے یا نفل کی نیت کر لے تو کیا رمضان کا روزہ ادا ہوگا یا واجب آخر یا نفل روزہ ادا ہوگا؟ رمضان کا روزہ ادا ہوگا۔ تو اسی طرح منت مانا ہوا روزہ اس متعین دن کے اندر ادا ہو جائے گا، خواہ آدمی کی نیت نفل کی ہو۔ تو ایسا کیوں؟ یہ اعتراض واقع ہوا، تو اس اعتراض کا جواب صاحب اصول الشاشی ولا یلزم علی ھذا سے دے رہے۔ صاحب اصول الشاشی نے جو بات کہی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نے جس چیز کو مطلق رکھا بندہ اس کو مقید نہیں کر سکتا، لیکن یہ اس وقت ہے جب اس میں شریعت کے حق کی پامالی ہو رہی ہے۔ اگر شریعت نے کسی چیز کو مطلق رکھا
اور بندے نے اس کو مقید کر دیا اور اس میں شریعت کے حق کی پامالی نہ ہو رہی ہو بلکہ اپنے حق کی پامالی ہو رہی ہو تو اس کی اجازت ہے۔ صاحب اصول الشاشی نے یہاں ایک مضبوط قاعدے کو بیان کیا ہے کہ دیکھو شریعت نے ایک چیز کو مطلق رکھا، اس کو مقید کرنے کی اجازت بندے کو نہیں ہے، کیونکہ مقید کرنے میں شریعت کے حکم کو بدلنا لازم آ رہا ہے، تو یہ اس وقت اجازت نہیں ہے جب آدمی اس مطلق کو مقید کرے اور اس مطلق کے اندر تغییر پیدا کرے جس کا تعلق شریعت کے حق سے۔ ورنہ اگر کوئی مطلق بدلا جائے اور اس کو مقید کیا جائے اور اس کا تعلق شریعت کے حق سے نہیں ہے بلکہ بندے کے حق سے ہے تو اس کے اندر تو تغییر اور تقیید کی اجازت ہے، بندہ اپنے فعل سے تقیید اور تغییر کر سکتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے قضا روزے کی مثال دوں اور کفارے کے روزے کی مثال دوں۔ کیا روزوں کی قضا کرنا بندے کا حق ہے یا شریعت کا حق ہے؟ شریعت کا حق ہے۔ کفارے کا روزہ رکھنا کیا بندے کا حق ہے یا شریعت کا حق ہے؟ شریعت کا حق ہے۔ اس نے کوئی گناہ کیا، شریعت کے حکم کی پامالی کی، تو اسی لیے اس گناہ کو مٹانے کے لیے کفارے کے روزے متعین ہوئے، تو شریعت کا حق ہے یہ کہ شریعت چاہ رہی ہے کہ تم روزے ادا کرو تاکہ تمہارا گناہ مٹ جائے، کیونکہ گناہ کر کے تم نے ہمارا حق ہم سے لیا ہے۔ آدمی رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، گناہ کرتا ہے یا نہیں؟ اللہ نے گناہ رکھا ہے اس آدمی پر جو رمضان کے روزے نہ رکھے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا ہوا، لہٰذا آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان کے روزے کی قضا کرے تاکہ اس کے گناہ کا بوجھ ہلکا ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے جو آپ کا حق آپ سے چھینا ہے میں نے قضا کی ہے اس کی، تاکہ وہ حق آپ کو ادا ہو سکے واپس۔ تو قضا روزے رکھنا، کفارے کے روزے رکھنا، یہ تو شریعت کا حق ہے، اور شریعت نے اس کو مطلق رکھا ہے کہ جب چاہو تب تم اس حق کو ادا کر سکتے ہو، لہٰذا اب ہم ہمارے فعل سے اس کو مقید کریں اس کی اجازت نہیں۔ تو اگر کوئی آدمی کسی متعین دن کی منت مانتا ہے کہ اس متعین دن کو میں روزہ رکھوں گا، منگل کا دن میں روزہ رکھوں گا، اب وہ یہ سمجھے کہ اس متعین دن کے اندر منت ہی کا روزہ رکھا جا سکتا ہے، قضا روزہ نہیں رکھا جا سکتا، کفارے کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ قضا کے روزے کو جس کے اندر شریعت نے اطلاق رکھا، کفارے کے روزے کو جس کے اندر شریعت نے اطلاق رکھا، منت مانے ہوئے دن کے علاوہ، متعین دن کے علاوہ کے ساتھ اس کو مقید کر رہے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ اس دن میں اجازت نہیں، بقیہ دن میں اجازت، تو یہ بھی ایک طرح کی تقید ہی، اگرچہ چھوٹی تقید ہے، اس کی اجازت اس کو نہیں ہوگی۔ اگر منت مانے ہوئے دن کے اندر وہ قضا روزہ رکھتا ہے تو یہ ادائیگی جائز ہے، کفارے کا روزہ رکھتا ہے تو جائز ہے، ہاں منت جو اس کی چھوٹ گئی تو اس کی قضا اس کو کرنی پڑے گی۔ لیکن اب جو نفل روزے کا معاملہ ہے نا، تو نفل روزہ ایک ایسی چیز نہیں کہ شریعت نے بندے پر اس کو واجب کیا ہے۔ آدمی نفل روزہ اپنے اختیار سے رکھتا ہے، یہ بندے کا حق ہے، وہ نفل روزہ رکھ کر درجے بلند کرنا چاہے کر سکتا ہے، اگر نفل روزہ نہیں رکھے گا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ ہم نے عاشورہ کا روزہ رکھا تو کیا یہ عاشورے کا روزہ ہم پر رکھنا واجب تھا؟ نفل تھا، ہم نے رکھا، ہمارے ثواب میں زیادتی ہو اس لیے بہت اچھا، اگر کسی کو زیادتی مطلوب نہیں تھی اس نے نہیں رکھا، کوئی حرج نہیں۔ تو نفل روزہ بندے کا حق ہے، بندہ اپنے تصرف سے شریعت کے حق کو پامال نہیں کر سکتا، لیکن بندہ اپنے تصرف سے اپنے حق کو پامال کر سکتے۔ نفل روزہ جب بندے کا حق ہے اور اس کے اندر شریعت نے اطلاق رکھا ہے، اب کوئی آدمی اپنے ہی تصرف سے، اپنے ہی فعل سے کوئی ایک دن منت کے لیے متعین کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس دن میں نفل نہیں رکھوں گا، نفل کو اس کے علاوہ دنوں کے اندر رکھوں گا، تو یہی اپنے حق کو چھوٹا کرنے والا ہوا نا۔ تو شریعت کہتے کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ اگر وہ نفل روزہ منت مانے ہوئے دن کے اندر رکھتا بھی ہے تب بھی منت مانا ہوا روزہ ہی معتبر ہوگا، نفل روزہ معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ خود اس نے منت مان کر
ایک دن کو متعین کر کے اپنے حق کے اندر کٹوتی کی ہے، کوتاہی کی ہے، اور اس کا مطلق کو مقید کرنا، مطلق کو تبدیل کرنا، کوتاہی کرنا اپنے حق میں صحیح ہے، شریعت کے حق میں جائز نہیں. اس لیے نفل روزوں کا معاملہ اور اس کا مسئلہ الگ ہے. ٹھیک ہے، اب ترجمہ کر لیتے ہیں. پھر بندے کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے آپ پر کسی چیز کو واجب کرے، خواہ متعین طریقے سے خواہ غیر متعین طریقے سے، لیکن بندے کے لیے یہ اختیار نہیں کہ وہ شریعت کے حکم کو بدلے اس وقت جب اس کا تعلق شریعت کے حق سے ہو. اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی آدمی منت مانتا ہے کہ وہ ایک متعین دن روزہ رکھے گا، تو اس متعین دن کو روزہ رکھنا اس پر لازم ہوگا. اگر نہیں رکھتا تو وہ گنہگار ہوگا، اس کی قضا اس پر آئے گی. اور اگر اس متعین دن میں رمضان کا قضا روزہ رکھ لیا یا اپنے قسم کا کفارہ روزے کی شکل میں اس نے ادا کیا تو یہ جائز ہے. اس لیے کہ شریعت نے جب قضا کو مطلق رکھا ہے، کفارے کو مطلق رکھا ہے، تو بندے کے اندر یہ قدرت نہیں کہ وہ اس مطلق کو یعنی قضا اور کفارے کو بدل دے اس متعین دن کے علاوہ کے ساتھ قضا اور کفارہ کو مقید کر کے. بندے کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ اس مطلق کو بدل دے، یعنی قضا اور کفارے کو بدل دے، مطلق یعنی قضا اور کفارے کو اس متعین دن کے علاوہ کے ساتھ مقید کر کے، جس متعین دن میں اس نے کسی اور روزے کی منت مانی تھی کہ اس میں نہیں رکھوں گا، اس کے علاوہ کے اندر رکھوں گا. تو یہ بھی ایک تقید ہے، اس کی اجازت نہیں. ایک سوال کا جواب، اس پر یہ اعتراض لازم نہیں ہوتا. کس پر؟ یعنی بندے کے لیے حکم شرع کو متغیر کرنا جائز نہیں. بندے کے لیے شریعت کے حکم کو متغیر کرنا جائز نہیں. اس اصل پر یہ اعتراض لازم نہیں ہوتا کہ جب کوئی آدمی اس متعین دن میں نفل روزہ رکھے، یعنی نظر مانے ہوئے دن کے اندر نفل روزہ رکھے، تو نظر مانا ہوا روزہ ہی واقع ہوگا، وہ نفل روزہ واقع نہیں ہوگا جس کی اس نے نیت کی. تو ایسا کیوں؟ حالانکہ قضا روزے کو شریعت نے جس طرح مطلق رکھا ہے، اسی طرح نفل روزے کو بھی شریعت نے مطلق رکھا ہے. تو اس لیے کیونکہ نفل بندے کا حق ہے کہ وہ خود اختیار رکھتا ہے اس کو چھوڑنے کا اور اس کو بجا لانے کا. چنانچہ جائز ہے کہ بندے کا خود اپنا فعل اثر کرے اس چیز میں جو اس کا حق ہے. ہاں، لیکن بندے کا اپنا فعل اثر نہیں کرے گا اس چیز میں جو شریعت کا حق ہے. لہٰذا حق کے شرع مثلا قضا کفارے کو چند ایام کے ساتھ خاص کرنا اس کے لیے جائز نہیں، لیکن نفل روزے کو چند ایام کے ساتھ خاص کرنا اس کے لیے جائز ہے.